بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے یا بند کر کے۔ اکثر لوگوں کو یہ گلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے تو دھیان بھٹک جاتا ہے۔ بے شک نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے دوسرا اہم ستون ہے۔ ایمان کے بعد قرآن میں بھی سب سے زیادہ نماز کا ہی ذکر ہے اور اللہ نے اس کو پابندی سے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نماز انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں ان لوگوں پر اللہ کا خاص کرم و فضل ہوتا ہے۔ خدا کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ نماز ادا کرنے سے ہم کو دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف سکون خدا کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ جو خدا کے بندے پابندی سے نماز کو قائم کرتے ہیں ان کا ایمان یقین اپنے خدا پر پکا ہوتا جاتا ہے۔ جو بندے اپنے خدا کی عبادت میں دل نہیں لگاتے ان کا یقین دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہی ہوتا ہے، جو بتاتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بے شک اللہ کے نبی نے ایسے خشوع سے نماز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نماز ادا کرنا بہت پسند آیا۔ اعلان نبوت سے پہلے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا مشغول کرتے کہ دنیا کے ہر کام کو اپنے ذہن سے نکال دیتے۔ جب اعلان نبوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی عبادت میں بھی بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر نماز ادا کرتے کرتے صبح ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اتنے مگن ہو جاتے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیسے گزر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز نہ آج تک کسی نے ادا کی اور نہ ہی کر پائے گا۔ شروع میں جب نماز تہجد فرض ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح و شام ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کی نمازیں ادا کرتے رہے۔ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ مفسرین کے مطابق تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کو نفلی عبادت میں تبدیل کیا گیا۔ جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اور اپنے تمام صحابہ کرام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ایسے کروائی کہ اس کی مثال آج تک زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے
کہ ایک دفعہ ایک آدمی المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف آور ہوا اور آپ سے عرض کی، اے المومنین، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اچھی سی بات بتائیں جس پر میں عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکوں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر منہ سے نکلی ہوئی بات اور ہر عمل اچھا ہے جس کی مثال اس دنیا و آخرت میں نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ یہ الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نماز پر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی، کپڑے اور جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ عمل جاری تھا کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی اذان دے دی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر اور جنتی بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہوں؟ آپ ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنی چاہیے یا کہ نہیں۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، یعنی بنا ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ ویسے بھی کچھ احادیث موجود ہیں جن میں آنکھیں بند کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 750 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جگہ امام کی جانب دیکھا جائے، اور یہ دیکھنا آنکھیں کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر پر نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقوش و نگار نے مجھے چکرا دیا، اسے لے جاؤ اور ابو جہم کو واپس کر دو اور اس کی بجائے ایک سادی چادر مانگ لاؤ۔ استدلال: اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دھاری دار چادر پر پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پر پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 476 ہے کہ حضرت ابو معمر راوی ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا،
ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ حضرت امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل علم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالفت میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں۔ علامہ ابن القیم زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ اگر آنکھ کھول کر نماز ادا کرنا خشوع میں مخل نہیں ہے تو آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ ہاں، اگر قبلہ کے سامنے زینت و زیبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع خضوع متاثر ہو رہا ہے تو آنکھیں بند کرنا قطعاً مکروہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں مستحب کہنا اصول شریعت کے زیادہ قریب ہے۔ خلاصتاً یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھ کھول کر ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں گے۔ قیام رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے، اور قعدہ میں تشہد کی انگلی پر، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ ہونے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔